شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے آڈیو ویژول کلاس میں ہم چیپٹر 5 کا پارٹ 2 بنگال میں سائنس اور تکنیکی تعلیم کا فروغ، ڈیولپمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان بنگال کے متعلق تفصیل سے سمجھیں گے۔ یہ پارٹ 5 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں 3 حصہ بنگال میں سائنس کی ترقی پر اور 2 حصہ تکنیکی تعلیم کے فروغ پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں بھارتی مجلس برائے سائنس کی قلبرانی، انڈین ایسوسی ایشن فار دا کلٹیویشن آف سائنس، کلکتہ سائنس کالج اور باسو وگیان مندر اور بوس انسٹیٹیوٹ، اور دوسرے حصے میں نیشنل کونسل آف ایڈوکیشن اور بنگال ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ بنگال میں سائنس کی تعلیم کا فروغ، ایک تعارف، این انٹروڈکشن آف دا ڈیولپمنٹ آف سائنس ایڈوکیشن ان بنگال۔ عیسائی مشنری اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعہ قائم کیے گئے تعلیمی ادارے، جہاں انگریزی کے علاوہ سائنس کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، اس سے علم حاصل کر کے نئی نسل کے لیے سائنس کی تعلیم کو دیسی طریقہ کار سے پھیلانے کی کوشش شروع کی گئی۔ اس کارنامے کو انجام دینے میں مہندر لال سرکار، پرفلا چندر رائے، جگدیش چندر بوس، سسر کمار مترا، اپیندر ناتھ برہمچاری، دیبندر موہن بوس اور میگھ ناتھ سہا جیسی شخصیتوں کے نام سر فہرست ہیں۔ مہندر لال سرکار نے انڈین ایسوسی ایشن فار دا کلٹیویشن آف سائنس کی بنیاد ڈالی۔ پرفلا چندر رائے نے A History of Hindu Chemistry نامی کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ویدک عہد سے لے کر 1550 عیسوی تک میں ہندوؤں کے ذریعہ کیے گئے سائنسی کارناموں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بنگال کیمیکل اینڈ فارماسیوٹیکل ورکس لمیٹڈ قائم کیا۔ اس کے بعد 1824 عیسوی میں انڈین کیمیکل سوسائٹی قائم کی گئی۔ پرفلا چندر رائے کی سرپرستی میں رسک لال دت اور ہیمندر کمار سین نے کیمیائی تعامل، کیمیکل ری ایکشن کے علم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ پرفلا چندر رائے کے ایک شاگرد نیل رتن دھر نے کھاد یعنی فرٹیلائزر تیار کر کے زمین کی زرخیزی کو بڑھانے میں مدد دی۔ جگدیش چندر بوس نے بھی سائنس کے میدان میں بیش بہا کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے آج ہم جو وائی فائی کی تکنیک استعمال کر رہے ہیں، اس کے کم فاصلے کا تجربہ کیا تھا، جو کہ 5 میگا ہرٹز پر مشتمل تھا۔ انہوں نے پودوں میں حس کی جانکاری بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ وائرلیس کے ذریعہ گفتگو کرنے کے نظام سے بھی واقف کرایا تھا۔ سسر کمار مترا نے اپر ایٹماسفیئر کی جانکاری دی۔ ان کی رہنمائی میں کلکتہ یونیورسٹی نے 1949 عیسوی میں ریڈیو فزکس ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ دیبندر موہن بوس نے کاسمک ریز، آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی اور نیوٹرون فزکس کے میدان میں کام کیا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک بوس انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے 1919 عیسوی میں برلن یونیورسٹی سے میگنا کم لاٹ پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اپیندر ناتھ برہمچاری نے کالا زار کی دوا ایجاد کی۔ گیان چندر گھوش ایک کیمسٹ تھے۔ انہوں نے صنعتی ترقی میں سائنس کے کردار پر کام کیا ہے، خاص طور پر الیکٹرولائٹس اور آئونائزیشن تھیوری کے ٹوٹنے کے عمل پر کام کیا ہے۔ تھرمل انالیسس کے آلے کی ایجاد بھی کی تھی۔ وہ آئی آئی ٹی کھڑگپور اور کلکتہ یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ فاسفیٹ فرٹیلائزر، ایمونیم سلفیٹ
اور پوٹاشیم کلوریٹ کی تحقیق پر بھی انہوں نے کامیاب رہنمائی کی ہے۔ سائنس کی دنیا میں میگھناد سہا کا تعاون بھی دوسروں سے کسی قدر کم نہیں ہے۔ انہوں نے ستاروں میں فزیکل اور کیمیکل حالات کو بیان کیا ہے، ستاروں کے درست درجہ حرارت کی جانکاری بھی دی ہے۔ ان کے اس کام کو ہم تھرمل آئونائزیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ماڈرن ایسٹرو فزکس کی بنیاد بھی ڈالی ہے اور آئونائزیشن ایکویشن کو متعارف کرایا۔ ان کے نام پر کلکتہ میں میگھناد سہا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ وہ پہلے سائنسداں تھے جو 1952 عیسوی میں ہندوستانی پارلیمنٹ کے رکن منتخب کیے گئے۔ بھارتی مجلس برائے سائنس کی قلبرانی، انڈین ایسوسی ایشن فار دا کلٹیویشن آف سائنس، 15 جنوری 1876 عیسوی کو بنگال کے گورنر لیفٹیننٹ رچرڈ ٹیمپل کی صدارت میں ریاست کے نامور علم دوست کیشب چندر سین، ایشور چندر ودیا ساگر اور برہمو سماج کے مختلف اراکین کی موجودگی میں ایک میٹنگ بلائی گئی۔ یہ میٹنگ ڈاکٹر مہندر لال سرکار کی کاوشوں کا نتیجہ تھی۔ اس میٹنگ میں اتفاق رائے سے سودیشی سائنس کے پھیلاؤ کے لیے ایک تنظیم قائم کی گئی جس کا نام دی انڈین ایسوسی ایشن فار دا کلٹیویشن آف سائنس رکھا گیا۔ جولائی کے مہینے میں 210 بوبازار اسٹریٹ کلکتہ کی ایک عمارت میں اس تنظیم کے ذریعہ سائنس کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے کی شروعات ہوئی۔ اس تعلیمی ادارے کا مقصد سائنس کے مختلف شعبے میں اونچے درجے کے تحقیقی کام کی پرورش کرنا تھا۔ ابتدائی دنوں میں اس ادارے سے فادر لیفونٹ، جگدیش چندر بوس، چنی لال بوس، پریم ناتھ بوس اور آشوتوش مکھرجی وغیرہ بحیثیت لیکچرار منسلک تھے۔ 1912 عیسوی میں اس ادارے کے پہلے ہندوستانی پریزیڈنٹ راجا پیاری موہن مکھرجی تھے۔ 20ویں صدی کی ابتدائی دہائی تک ہندوستان کا یہ صرف واحد ادارہ تھا جہاں فزیکل سائنس کی اعلیٰ تعلیم کا کام انجام دیا جاتا تھا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے طالب علم کلکتہ آ کر اس ادارے کے تعلیمی ماحول میں تحقیقی کاموں میں نمایاں کارنامہ انجام دیتے رہے۔ سی وی رمن نے فزیکل آپٹکس کی تحقیق شروع کی۔ ان کے علاوہ ایس کرشنن، ایس بھگونتم، کے بینرجی، ایل سریواستوا، میگھناد سہا وغیرہ ایسے ہندوستانی سائنسداں ہیں جو اس ادارے سے جڑے رہے۔ 1946 عیسوی میں میگھناد سہا کی رہنمائی میں یہ ادارہ تعلیمی ترقی کے نئے منصوبے کی مہم میں شامل ہوا اور تحقیقی کاموں میں درپیش مسائل، میگنیٹزم، ایکس ریز، آپٹکس وغیرہ پر خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ میگھناد سہا ایک اسپیس سائنٹسٹ تھے۔ ڈاکٹر مہندر لال سرکار اور ان کا تعاون، ڈاکٹر مہندر لال سرکار اینڈ ہز کنٹریبیوشن۔ مہندر لال سرکار ایک سماجی اصلاح کار، سوشل ریفارمر، خلائق دوست اور پیشے سے ڈاکٹر تھے۔ 1863 عیسوی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ ان میڈیسن کی ڈگری حاصل کی، لیکن ولیم وارگن کی دا فلاسفی آف ہومیوپیتھی سے متاثر ہو کر ہومیوپیتھی سے علاج کرنا شروع کیا۔ ہومیوپیتھی علاج کے طریقے کو عام کرنے کے لیے 1868 عیسوی میں انہوں نے کلکتہ جرنل آف میڈیسن نام سے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا۔ وہ بنگال میں سائنسی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 1869 عیسوی سے وہ اخبار، رسالے، ہینڈ پیمفلیٹ اور دوسرے کئی طریقوں سے بنگال کے تعلیم یافتہ اور علم دوستوں تک رسائی حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگے رہے۔ آخرکار ان کی یہ کوشش رنگ لائی اور 1876 عیسوی میں بنگال کے تعلیم یافتہ طبقے کے مالی تعاون سے انڈین ایسوسی ایشن فار دا کلٹیویشن آف سائنس قائم کرنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اور اس تنظیم کے ماتحت
بو بازار میں تعلیمی ادارے کی شروعات کی، جس کے قیام کی مختصر انفارمیشن میں پہلے ہی دے چکی ہوں۔ مہندر لال سرکار تا حیات اس ادارے کے سیکریٹری رہے۔ اپنے اسی کارنامے کی وجہ سے وہ بنگال کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ چندر شیکھر وینکٹ رمن اور روشنی کے پھیلاؤ کا نظریہ، سی وی رمن اینڈ لائٹ اسکیٹرنگ تھیوری۔ چندر شیکھر وینکٹ رمن نے 1907 عیسوی میں انڈین ایسوسی ایشن فار دا کلٹیویشن آف سائنس ادارے سے فزیکل آپٹک کی تحقیق پر کام کرنا شروع کیا۔ اسی تحقیق کے دوران انہوں نے اسکیٹرنگ آف لائٹ پر بھی تحقیق شروع کی۔ اس تحقیق کے ذریعہ یہ ثابت کیا گیا کہ قوس قزح یعنی رینبو کے بکھرنے کا سبب ذہنی سوچ نہیں ہے، بلکہ کرۂ ہوا میں پھیلے ہوئے ذرات سے سورج کی روشنی کا گزرنا ہے۔ اس نظریے کو 1928 عیسوی میں رمن اسکیٹرنگ کہا گیا اور ان کے تحقیقی کام یعنی ریسرچ ورک کو رمن ایفیکٹ کے نام سے جانا گیا۔ اس دریافت کی بنیاد پر 1930 عیسوی میں انہیں فزیکل سائنس کا نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 1954 عیسوی میں انہیں بھارت رتن ایوارڈ دیا گیا۔ ہر سال کے 28 فروری کو ان کی دریافت پر نیشنل سائنس ڈے منایا جاتا ہے۔ سی وی رمن نے اسپیکٹروگراف نامی آلے کی مدد سے روشنی کے پھیلاؤ پر ریسرچ کیا تھا اور یہ ثابت کیا کہ آسمان کا نیلا رنگ، شفق کی لالی یا بادل کا سفید دکھنا کرۂ ہوا میں موجود مختلف عناصر کا سورج کی شعاؤں سے ٹکرانے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جسے ہم قوس قزحی رنگ یا رینبو کلر کہتے ہیں۔ کلکتہ سائنس کالج، کلکتہ یونیورسٹی کے ماتحت 1914 عیسوی میں سائنسی تعلیم کے لیے 2 کیمپس کا قیام عمل میں آیا۔ پہلا کیمپس بالی گنج اور دوسرا کیمپس راجہ بازار میں قائم ہوا۔ یہ کیمپس بالی گنج سائنس کالج اور راجہ بازار سائنس کالج کے نام سے جانا گیا۔ راجہ بازار سائنس کالج 1914 عیسوی میں ہی کلکتہ یونیورسٹی کے ماتحت راجہ بازار میں ایک سائنس کیمپس قائم کیا گیا۔ اس کیمپس کا سنگ بنیاد آشوتوش مکھرجی نے رکھا تھا۔ کیمپس کو قائم کرنے کے لیے راش بہاری گھوش نے زمین اور 10 لاکھ روپیہ کلکتہ یونیورسٹی کو عطیہ دیا تھا۔ علم کے لیے عطیہ دیے جانے کے سبب یہ کیمپس راش بہاری شکشا پرانگن کہلایا، جو آج راجہ بازار سائنس کالج کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کیمپس سودیشی سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ راج بہاری گھوش نے نیشنل کونسل آف ایڈوکیشن کو بھی 13 لاکھ روپیہ عطیہ کیا تھا۔ وہ اس کے پہلے صدر تھے۔ یہ کونسل آج جادو پور یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بالی گنج سائنس کالج، بالی گنج میں سائنس کی تعلیم کے لیے کلکتہ یونیورسٹی کا پہلا کیمپس قائم کیا گیا۔ اس کیمپس کی بنیاد بھی آشوتوش مکھرجی نے ڈالی تھی۔ کیمپس کے لیے تارک ناتھ پالت، جو پیشے سے ایک وکیل تھے، نے 24 لاکھ روپے اور زمین عطیہ کیا تھا۔ 1914 عیسوی میں اس کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ان کے مالی تعاون کے سبب اس کیمپس کا نام تارک ناتھ پالت شکشا پرانگن رکھا گیا، جو عام طور پر بالی گنج سائنس کالج کے نام سے مشہور ہے۔ اس کالج میں زراعت، جیولوجی، علم نباتات، زولوجی، مائکرو بایولوجی وغیرہ کے شعبے ہیں۔ باسو وگیان مندر یا بوس انسٹیٹیوٹ، بوس انسٹیٹیوٹ کو جگدیش چندر بوس نے قائم کیا تھا۔ انہوں نے اس سائنسی ادارے کو 30 نومبر 1917 عیسوی کو قوم کی خدمت کے لیے سونپ دیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد
جاندار اور غیر جاندار پر سائنسی ریسرچ کرنا تھا۔ بوس انسٹیٹیوٹ میں مٹیریل سائنس، کیمسٹری، باٹنی، مائکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری اور بایو فزکس پر تحقیق کے لیے خاص توجہ دی گئی۔ جگدیش چندر بوس نے اپنے ذاتی تجربہ گاہ کو قوم کو سونپتے وقت دا وائس آف لائف کے نام سے قوم کے نام ایک تقریر کی تھی۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے ان کے کارنامے سے متاثر ہو کر ماتری مندرو پنیہ آنگنوں کے عنوان سے ایک نظم لکھی جو اس انسٹیٹیوٹ کا گیت بن گیا۔ اس ادارے کے ذریعہ پروفیسر شمبھو ناتھ دے نے کالرا اور ٹاکسن کے امراض کا سبب اور دوا ایجاد کی۔ گوپال چندر بھٹاچاریہ نے کیڑے کی زندگی پر کام کر کے عمل تولید ریپروڈکٹیو سسٹم پر نئی روشنی ڈالی۔ بی بی بسواس اور ان کے ساتھیوں نے مل کر پودوں کے اندر فاسفیٹ سائیکل دریافت کیا۔ دیبندر موہن بوس اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کاسمک ریز کے ساتھ پائی میسن ٹریکس کی ریکارڈنگ میں انٹرنیشنل لیول پر پہلا کارنامہ انجام دیا۔ شیاما داس چیٹرجی نے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور ماحولیاتی ریڈیو محرکات کی پیمائش پر کام کیا۔ جگدیش چندر بوس خود ہی ایک سائنسداں تھے۔ انہوں نے سائنس کے میدان میں بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ان کی ایجادات میں مائکرو ویو ایپاریٹس، کریسکوگراف اور آپٹیکل اسپیگموگراف وغیرہ اہم ہیں۔ بنگال میں تکنیکی تعلیم کا فروغ، ایک تعارف، An Introduction of the Development of Technical Education in Bengal۔ 19ویں صدی کے نصف کے بعد بنگال میں تکنیکی تعلیم کی شروعات ہوئی، لیکن اس سے قبل بنگال کی چند نامور شخصیتیں تکنیکی تعلیم سے آراستہ ہو چکی تھیں۔ ان میں گولک چند، شیو چندر نندی، مہندر ناتھ نندی، راج کرشن کرمکار، پرسنن کمار گھوش، کالی داس سل وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ سیرام پور میں چھاپا خانے کی اشاعت کے بعد جیمس واٹ کے اسٹیم انجن سے متاثر ہو کر ٹیٹا گڑھ کے گولک چندر نے بغیر کسی یورپی انجینئر کی مدد سے 1820 عیسوی میں بھاپ انجن تیار کیا تھا۔ 1850 عیسوی میں شیو چندر نندی نے لارڈ ڈلہوزی کے گورنر جنرل شپ میں یورپی ٹیلی گراف کے انجینئر کے ساتھ مل کر علی پور سے ڈائمنڈ ہاربر تک ٹیلی گراف لائن بچھانے میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ راج کرشن کرمکار نے پنچک کی واٹر ویل بنایا۔ پرسنن کمار گھوش نے کلکتہ میں سب سے پہلے سائیکل اور رکشہ تیار کیا۔ نومبر 1856 عیسوی میں کلکتہ کالج آف سول انجینئرنگ قائم کیا گیا۔ رائٹرز بلڈنگ کی ماتحتی میں اس ادارے نے اپنے کام کی شروعات کی۔ دوسرے برس اس کالج کا نام بدل کر بنگال کالج آف انجینئرنگ رکھ دیا گیا۔ اس وقت اسے کلکتہ یونیورسٹی سے منظوری مل گئی۔ 1865 عیسوی میں یہ کالج پریسیڈنسی کالج میں شامل کر دیا گیا۔ پھر 1883 عیسوی میں یہ کالج شیو پور کے بشپ کالج کی بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کالج شیو پور انجینئرنگ کالج کے نام سے جانا جانے لگا۔ نیشنل کونسل آف ایڈوکیشن کا پس منظر، اٹس بیک گراؤنڈ۔ 1904 عیسوی میں یونیورسٹی ایکٹ پاس ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے بہت سے پرائیویٹ کالجوں کو نیشنلزم کو بڑھاوا دینے کے جرم میں ڈس ایفیلیٹ کر دیا تھا۔ 1905 عیسوی میں بنگال کی تقسیم کے خلاف جب سودیشی اور بوائکاٹ تحریک شروع ہوئی تو بہت سارے طالب علموں نے برطانوی حکومت کی ماتحتی میں چلائے جانے والے اسکولوں اور کالجوں میں جانا بند کر دیا تھا
तालीमी अदारों को मुस्तकिल तौर पर मुतहर्रिक रखने के लिए बंगाल के चीफ सेक्रेटरी R.W. कार्लायल ने तालिब इल्मों को स्वदेशी और बॉयकॉट तहरीक में शामिल न होने के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जो कार्लायल सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। कार्लायल सर्कुलर की मुखालफत करते हुए बंगाल के मुख्तलिफ अजला में तालिब इल्मों ने मुकम्मल तौर पर स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। उनकी तालीम को जारी रखने के लिए 8 नवंबर को रंगपुर, मौजूदा बांग्लादेश का एक शहर में एक नेशनल स्कूल कायम किया गया। इस स्कूल के कयाम ने बंगाल में आला सतह के तालीमी अदारे के कयाम की राह हमवार कर दी। 16 नवंबर को पार्क स्ट्रीट में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में बंगाल की नामवर हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें गुरुदास बनर्जी, आशीष मुखर्जी, राज बिहारी घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष चौधरी, तारकनाथ पालित, बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मोहम्मद अस्फहानी, चितरंजन दास और नील रतन सरकार वगैरह ने अपनी हैसियत के मुताबिक रकम अतिया करके कौमी तालीम के लिए एक अंजुमन या अदारा कायम करने में अपना भरपूर ताउन दिया। लिहाजा 11 मार्च 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का कयाम अमल में आया। राज बिहारी घोष को सदर मुंतखब किया गया। राजा सुबोध चंद्र मलिक, प्यारी मोहन मुखर्जी, बैरिस्टर अब्दुल रसूल और गणेश चंद्र वगैरह को काउंसिल का ट्रस्टी बनाया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने अदब, साइंस और तकनीकी तालीम के लिए अदारे कायम करने शुरू किए। तकरीबन 25 हाई स्कूल और 300 प्राइमरी स्कूल कायम किए गए। राज बिहारी घोष के मंसूबे पर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज और स्कूल कायम किया गया। अगस्त 1906 ईस्वी में टाउन हॉल के अवामी जलसे में बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल का इफ्तिताह किया गया और बहु बाजार स्ट्रीट में किराए के मकान में इसकी शुरुआत हुई। अरबिंदो घोष को प्रिंसिपल और सतीश चंद्र मुखर्जी को एजाजी सुपरिंटेंडेंट, ऑनररी सुपरिंटेंडेंट बनाया गया। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट 1906 ईस्वी में ब्रितानवी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी के खिलाफ इल्म दोस्त और समाजी व फलाही खिदमतगारों के एक ग्रुप ने जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बुनियाद रखी, तो दूसरी तरफ कौम को तकनीकी तालीम से आरास्ता कराने के लिए तारकनाथ पालित की तजवीज़ पर द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कायम किया गया। इस तंजीम को महाराजा मनिंदर चंद नंदी, भूपिंदर नाथ बोस, नील रतन सरकार और दूसरे लोगों की सरपरस्ती हासिल हुई। इस तंजीम के मातहत वसी पैमाने पर तकनीकी तालीम के फैलाव के लिए 25 जुलाई 1906 ईस्वी को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किया गया। आइंदा बरसों में ये बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट तालिब इल्मों की पसंद बनता गया, जबकि बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल तालिब इल्मों की अदम तवज्जुही का शिकार होता रहा। 1910 ईस्वी में सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नेशनल काउंसिल के सुपुर्द कर दिया। 1928 ईस्वी में यह अदारा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल कर दिया गया और फिर 1956 ईस्वी में यह कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया। आज ये जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से मशहूर है। चैप्टर 5 का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। आप सभी इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखें और सुनें ताकि किताब की जरूरत ही ना पड़े और निहायत आसानी से इस हिस्से से दिए जाने वाले सवालात को हल कर लें। इस बात को ज़हन नशीं कर लें कि आप सबों की कामयाबी ही में मेरी मेहनत पोशीदा है। अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाजिर होंगी। खालिक के कायनात हम सबों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।